نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو۔ اس کی قرارگاہ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی، اور سب کچھ واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی تو ہے، یعنی اللہ کی ذات ہی وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اگر آپ انہیں کہیں کہ تمہیں موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو وہ فوراً کہنے لگتے ہیں کافر کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم انہیں خاص مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو کہنے لگتے ہیں کہ کس چیز نے اس عذاب کو روکے رکھا ہے، دیکھو جس دن وہ عذاب آ گیا پھر وہ ٹلے گا نہیں، اور وہی چیز انہیں گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی کہ عذاب کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر وہ اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اسے نعمتیں عطا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے تو دل دور ہو گئے، یعنی مجھ سے برائیاں دور ہو گئیں، اور وہ اترانے لگتا ہے اور تکبر کرنے لگتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ مگر ان قباحتوں سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اچھے اعمال کیے، ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی پچھلی ہی بات کو اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یعنی وہ لوگ جو کہ ایسے ناشکری والے کلمات نہیں بولتے، ان کے لیے کیا ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 12 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ۔ اے نبی، ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں اور اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ آپ تو محض ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز پر مختار تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے معبودوں کو کوئی گالی نہیں دیتے تھے، نہ ہی انہیں برا بھلا کہتے تھے، بلکہ صرف یہ کہتے تھے کہ تمہارے معبود کسی کا نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں۔ اس بات پر مشرکین چڑ جاتے تھے کیونکہ وہ اپنے جو معبود تھے ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی اپنے آباء و اجداد کی۔ اب ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے لگ جاتے تھے، کبھی ان کی تکذیب کرنے لگ جاتے تھے، کبھی اس طرح کے اعتراضات شروع کر دیتے تھے، اور وہ اعتراضات یہ تھے کہ تمہارے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قریش مکہ کے اعتراضات یا مطالبات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو تو کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا تمہاری طرف، جس سے تمہاری مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے اور اس مادی قوت کے بلبوتے پر تم لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا سکتے، یا کوئی فرشتہ تمہارے ساتھ رہنا چاہیے تھا جس سے تمہیں روحانی طاقت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری صرف لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دینا اور انہیں برے انجام سے ڈرا دینا ہے۔ رہی معجزے کی بات، وہ معجزے دکھلانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ ہر چیز پر مالک اور مختار ہے۔ آیت نمبر 13 ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یا وہ کہ یہ کہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے، آپ ان سے کہیے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم بھی ایک اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لو، اور اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکو بلا لو۔ قریش مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کے معاملے میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا ہی تصنیف کرتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہاں کفار مکہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ آیت نمبر 14 فَإِن لَّمْ يَسْتَجِیبُوا
لکم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا ہوا فہل انتم مسلمون۔ پھر اگر وہ تمہیں اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر کیا تم اس امر حق کے سامنے سر تسلیم کرتے ہو؟ قریش مکہ سب مل کر بھی اپنی پوری کوششوں کے بعد بھی اس چیلنج میں ناکام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن کسی انسان کا یعنی رسول اللہ کا تصنیف کردہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایسی باتیں ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، مثلاً پیشن گوئیاں، حشر اور نشر کے فیصلے۔ اگر یہ انسان کا تصنیف کردہ ہوتا تو اس طرح کی باتیں اس میں موجود نہ ہوتیں۔ آیت نمبر 15 من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے تو ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور وہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ جو کہ یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور ان کے لیے دنیا ہی سارا ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے اور دنیا کی زندگی ان کے لیے معنی اور حیثیت رکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں سامان عزیز دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔